السلام علیکم، میں ہوں ارشد عالم. آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل انصاف پی کے. ویڈیوز پسند آئیں تو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، شیئر کیجیے اور سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کیجیے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تو آج بات کریں گے پاکستان کی موجودہ صورتحال پریزیڈنٹ شپ کے حوالے سے. زرداری صاحب کے حوالے سے بہت ساری رومرز گردش کریں، اس حوالے سے آج ڈیٹیل انالیسس کریں گے. تو ویڈیو ضرور دیکھیے گا، پوری دیکھیے گا اور اینڈ تک دیکھیے گا. چلو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں. ایک ایسا سوال جو اسلام آباد کے درباروں میں، GHQ کے کوریڈورز میں اور کراچی کے سیاسی گلیوں میں ایک ساتھ گونج رہا ہے. کیا آصف علی زرداری کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کیا جا سکتا ہے؟ کیا PP کو سندھ سے اکھاڑا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ سب ممکن ہے تو کون کرے گا، کیسے کرے گا اور کیوں ابھی تک نہیں ہوا؟ آج میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو کوئی چینل نہیں بتا رہا، جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا. کیونکہ یہ بات تبھی سمجھ آتی ہے جب صرف ہیڈ لائنز نہیں بلکہ کھیل کے رولز سمجھتے ہیں جو پردے کے پیچھے چلتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں بالکل اصل بات سے. پہلے ایک بات سیدھی سمجھ لیتے ہیں. زرداری کوئی سیاستدان نہیں، ناٹ ان دا ٹریڈیشنل سینس. وہ ایک ڈیلر ہے، ایک بروکر، ایک ایسی شخصیت جس نے پاکستان کی سیاست کو ایک بازار کی طرح سمجھا ہے جہاں ہر چیز بکتی ہے اگر صحیح پرائس لگاؤ. 1990 سے آج تک ان کے خلاف کیسز ہیں، سرے پیلس، پارک لین، منی لانڈرنگ، نیب، FIA، سب کچھ. 11 سال جیل میں رہے، 11 سال اور ٹوٹے نہیں. کیونکہ جیل میں بھی ڈیلز چلتی رہیں. اندر سے یہ آدمی دبایا نہیں جا سکا، نہ پریشر کریٹ کیا جا سکا. یہ اس کی طاقت ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی مشکل بھی. اور اب وہ دوبارہ پریزیڈنٹ ہیں، پاکستان کا پریزیڈنٹ. ان لوگوں نے جو انہیں ختم کرنا چاہتے تھے ان کی مرضی سے انہی کے سسٹم میں دوبارہ بیٹھ گئے. تو سیدھا سوال، کیا ایسا آدمی مائنس ہو سکتا ہے؟ جواب ہاں، لیکن صرف ایک طریقے سے، اور وہ طریقہ کیسز نہیں. یہ سمجھو زرداری کے کیسز کیا ہیں. اس کے لیے کیسز، اس کے لیے ایک نیگوسیشنز ٹیبل ہے. جب بھی کیس ایکٹیو ہوتا ہے زرداری کا فون گرم ہوتا ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، کوئی چیز مانگی جاتی ہے، کوئی ڈیل ہونی ہوتی ہے، کیس سو جاتا ہے. 1990 سے چل رہا ہے، 35 سال یہ بھی کیس فائنل ایگزیکیوٹ نہیں ہوا زرداری پہ. تو کیا کیسز ایک ہتھیار ہیں؟ ہاں، لیکن دونوں طرف کا. زرداری 15 سال سے پاکستان کے اندر ہیں، انہوں نے سب دیکھا ہے. کون سا جرنل کس پروجیکٹ میں پارٹنر ہے، کون سی ایجنسی نے کون سی پارٹی کو کب پیسہ دیا، کس کی فائل کس کے پاس ہے، یہ سب وہ جانتے ہیں. یہ ان کے نیوکلیئر آپشنز ہے اور اسی لیے وہ جیل نہیں چاہتے. کیونکہ جس نے اسے جیل بھیجا اس کی اپنی فائل بھی کھل گئی. کیسز ایک سگنل ہے، ایکچوئل خاتمے کا ذریعہ نہیں. تو پھر کیسے، کیا راستے ہیں؟ میں آپ کو 3 راستے بتاتا ہوں اور ان کے اندر کی حقیقت بھی. یہ سب ریئلسٹکس آپشنز اور سلولی ہو بھی رہے ہیں. بلاول اور زرداری میں پہلے سے ٹینشن ہے. بلاول جنرل لبرل دکھنا چاہتے ہیں، آکسفورڈ ایجوکیٹڈ، انٹرنیشنل افیئرز. زرداری پیورلی ٹرانزیکشنل ہے، آئیڈیالوجی زیرو، ڈیل ایوری تھنگ. اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ بلاول کو سگنل دو تمہارا فیوچر ہے، باپ کا نہیں. کیس سے صرف زرداری پہ کنسنٹریٹ کرو، بلاول کو کلین رکھو. میڈیا نیریٹو بناؤ، بلاول کا PP ورسز زرداری کا PP. لیکن اور یہ بتاؤ، بہت امپورٹنٹ ہے، بلاول بھی ابھی اکیلے نہیں کھڑا ہو سکتا. پارٹی مشینری، سندھ اسمبلی، پیسہ سب زرداری کنٹرول کرتا ہے. یہ 5 سال کا کھیل ہے. PP سندھ اس لیے نہیں کھونا چاہتی کہ لوگ پیار کرتے ہیں بھٹو سے. PP اس لیے چلتی ہے کیونکہ PP سرکاری نوکری دیتی ہے. تھانہ کلچر PP دیکھتی ہے، تھانے کے ذریعے رول کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وڈیرے کو پروٹیکشن دیتے ہیں. تو گیم یہ لوکل باڈیز اتنی امپاور کرو کہ وڈیرا بائی پاس ہو جائے، فیڈرل فنڈ سیدھا ڈسٹرکٹ لیول پہ بھیجو. PP کا مڈل مین جو ان کا ہو اس کا خاتمہ ہو، مڈل مین شپ کا.
یہ آلریڈی ہو رہا ہے سلولی، لیکن مسئلہ یہ ہے سندھ کا اسٹیبلشمنٹ بھی پی پی ہے، بیوروکریسی، پولیس، جوڈیشری سب 15 سال سے پلانٹڈ ان کے اپنے لوگ ہیں. اتنی گہرے روٹس 1-2 سال میں نہیں اکھاڑ سکتے. کراچی پی پی کا پیسہ گھر ہے، سیٹس نہیں ملتی لیکن اربن ریونیو وہاں سے آتا ہے. اگر ایم کیو ایم یہ یا کوئی اور فورس کراچی میں ڈومیننٹ ہو جائے، پی پی کا اربن بیس ختم، بزنس کمیونٹی سے دور ہو جائے گا. لیکن ایم کیو ایم خود اتنی ٹوٹ چکی ہے کہ یہ ٹول بھی بلنٹ ہے، کوئی اندھیر نہیں. اب آتے ہیں اس سوال پہ جو بہت لوگ پوچھتے ہیں، پی پی کے بغیر بجٹ پاس نہیں سکتا یا فیڈرل بجٹ یا پی پی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے نا؟ ہاں اور نہیں بھی. ہتھیار ضرور ہے لیکن ایک سیلف ڈسٹرکٹیو ہتھیار. اگر پی پی بجٹ روک دے، آئی ایم ایف ڈیل ختم، آئی ایم ایف ڈیل کا خاتمہ، اکانومی کریش، اکانومی کا جو ہے وہ کریش ہونے کا خدشہ سب سے زیادہ ہوگا. سب سے پہلے سندھ کی عوام مرتی ہے کیونکہ سندھ آلریڈی فنکشنلی پاکستان کا سب سے غریب پروونس ہے. زرداری یہ جانتا ہے کہ ہتھیار ضرور ہے لیکن ایک سیلف ڈسٹرکٹیو ہتھیار. اگر پی پی بجٹ روک دے، آئی ایم ایف ڈیل ختم، آئی ایم ایف ڈیل کا خاتمہ، اکانومی کریش، اکانومی کا جو ہے وہ کریش ہونے کا خدشہ سب سے زیادہ ہوگا. سب سے پہلے سندھ کی عوام مرتی ہے کیونکہ سندھ آلریڈی فنکشنلی پاکستان کا سب سے غریب پروونس ہے. زرداری یہ جانتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ جانتی ہے، اس لیے یہ ہتھیار صرف دھمکی کے لیے ہے، چلے گا نہیں. یہ ارینجمنٹ ایسا ہے جیسے دو لوگ ایک دوسرے پہ پسٹل تانے کھڑے ہیں. کوئی گولی نہیں چلے گی کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ دوسرا بھی ٹریگر کھینچ سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں نون لیگ کی. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کا ٹول ہے. یہ غلط ہے. نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کا ٹول نہیں، نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری پریزنر ہے. بہت فرق ہے دونوں میں. نواز 3 بار نکالے گئے، 3 بار واپس ہے. کیونکہ پنجاب کے بغیر اسلام آباد نہیں ملتا اور پنجاب نون لیگ کے بغیر بھی ابھی تک نہیں جیتا جا سکتا. نواز سویلین سپریمیسی چاہتا ہے، یورپین ماڈل آرمی کو بیرکس میں بھیجنے کا کہتا ہے. مریم نواز کو صرف پاور چاہیے کسی بھی طرح، آرمی سے بھی صحیح. شہباز آرمی سے کبھی مت لڑو، بزنس کرو، سروائیو کرو. یہ 3 الگ پارٹیز ہیں، ایک نام کے ایک چھتری تلے، امبریلا تلے کام کر رہی ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ مریم کو اس کے رہی نواز کے اسٹیبلشمنٹ مریم نواز کو نواز شریف کے خلاف استعمال کر رہی ہے. پنجاب کی سی ایم بنانے کے بعد مریم سمجھتی ہے کہ وہ کھیل رہی ہے، ایکچوئل وہ کھلائی جا رہی ہے. اب آتے ہیں اس ویریبل پہ جو پوری کہانی بدل سکتا ہے. پی ٹی آئی کو باہر رکھا جا سکتا ہے سیاسی طور پہ. عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ پہلی پاکستانی پارٹی ہے جس کا سوشل میڈیا اسٹیٹ مشینری سے زیادہ افیکٹو ہے. اوورسیز پاکستانی فنڈز کرتے ہیں، روپیز کی ضرورت ہے. ویسٹرن لابیز ایکٹیو ہیں، خاص طور پر یو ایس کانگریس مین، اور یہ سب سے ڈینجرس بات ہے. جونیئر آرمی آفیسرس میں جینین سمپتھی ہے. یہ کمبینیشن ڈینجرس ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اسی لیے سولوشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی ختم کرو. سولوشن یہ ہے کہ عمران کو ڈیل پہ راضی کرو. عمران کی منیمم ڈیمانڈ ہے کیسز واپس لو، لیول پلینگ فیلڈ دو. وہ اوپنلی آرمی پہ اٹیک نہیں کریں گے، ایگریمنٹ ہو. ابھی یہ ڈیل نہیں ہو رہی کیونکہ عمران سمجھتا ہے کہ وقت اس کے ساتھ ہے اور شاید وہ صحیح ہے. اب وہ ڈائمنشن جو پاکستانی میڈیا آلموسٹ کبھی نہیں کور کرتا. پراپرلی انٹرنیشنل پاور کیا چاہتی ہیں؟ امریکہ سیدھا چاہتا ہے کہ افغانستان کے بعد امریکہ کو پاکستان کی ضرورت کم محسوس ہوئی اسٹریٹجیکلی، لیکن چائنا فیکٹر نے اسے واپس جو ہے وہ پاکستان کی طرف کھینچا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان چائنا کا جونیئر پارٹنر نہ بنے. سی پیک جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جائے، خاص کر گوادر میں انفلوئنس چائنا کا کم ہو. پاکستان آئی ایم ایف ڈیپینڈنٹ رہے کیونکہ آئی ایم ایف پہ امریکہ کا کنٹرول ہے. یہ کرول کیلکولیشن ہے لیکن یہ ریالٹی ہے. پاکستان اتنا اسٹیبل ہو کہ ایکسپلوڈ نہ کرے، اتنا انسٹیبل ہو کہ چائنا پہ فلی ڈیپینڈنٹ بھی نہ، اتنا اسٹیبل رہے کہ چائنا پہ فلی ڈیپینڈنٹ بھی نہ ہو. سعودی اور یو اے ای ایکچولی کنگ میکر ہیں پاکستان میں، کوئی نہیں بولتا اوپنلی. نواز نے وہاں اپنی جلا وطنی کاٹی. عمران کے خلاف سعودیہ نے کوائٹلی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ دی. پاکستانی لیبر 9 ملین لوگ وہاں ہیں. یہ لیوریج ہے دونوں طرف. گلف کا ایجنڈا، پاکستان ایران کے ساتھ نہ جائے،
سیکٹیرین فائر کنٹرول میں رہے, پاکستان آرمی اسٹیبل رہے, ان کے ریجن کو جو ہے وہ سیکیورٹی گارنٹی رہے. اب میں آپ کو اپنا اسسمنٹ بتاتا ہوں ایک سینئر لیول کا. زرداری نئے ڈیل کرے گا, کیسز سلو ہو جائیں گے, پی پی کو چھوڑ لے گی شاید منسٹری, شاید سندھ پروجیکٹ, بلاول فوراً فیس رہیں, اسٹیٹس کو کنٹینیو. عمران سے کوئی 2-3 سال میں عمران سے کوئی ڈیل ہوتی ہوئی نہیں دکھ رہی, چاہے وہ خود کرے یا پی ٹی آئی کو کوئی فیکشن, کیونکہ 2028 کا الیکشن سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو لینڈ اسکیپ سیٹل کرنا ہوگا, اور بلاول اور زرداری میں پبلکلی کریک شروع ہوں گے. سلولی ہولو ہوگی لیکن خاتمہ نہیں. سندھ میں پی پی جو ہے وہ سلو ہوگی لیکن اس کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کافی حد تک کم ہوگا, لیکن ختم نہیں ہوگا. لیکن بھٹو کا نام ایک اور جنریشنز, لیکن پی پی کی سندھ میں ڈومیننس پیک کر چکی ہے, اب صرف ڈکلائن یا کریش ہے. اصلی خطرہ جو کوئی نہیں بولا, اگر پاکستان کی کوئی اکانومی اگلے 3 سال میں اسٹیبلائز نہیں ہوئی, یہ سب سیاسی کھیل ریلیونٹ ہو جائے گا. جب لوگ روٹی کے لیے لڑتے ہیں, پارٹیز نہیں دیکھتے, اسٹرانگ مین ڈھونڈتے ہیں, اور تب جو بھی سب سے کنوینئنٹ اسٹرانگ مین ہو وہ لے جاتا ہے. یہی پاکستان کا اصلی خطرہ ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا اصلی ڈر بھی. تو یہ ہے پاکستان کی اصلی سیاسی لڑائی, وہ جو پردے کے پیچھے چل رہا ہے. زرداری ایک ڈیلر جو سروائیو کرتا ہے کیونکہ وہ سب کے حساب جانتا ہے. پی پی ایک اسٹرکچر ہے جو سندھ میں روٹس کی وجہ سے نہیں ٹوٹی. نون لیگ ایک پرزنر ہے جو اپنی قید کو پارٹنرشپ سمجھتی ہے. پی ٹی آئی ایک فورس ہے جو باہر سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی نیند اڑا سکتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ خود ایک نہیں, کئی فیکشنز ہیں, کئی ایجنڈاز ہیں, کئی ڈیلز ہیں. پاکستان سیاست میں کوئی ہیرو نہیں, کوئی ویلن نہیں, صرف انٹرسٹ ہیں, اور جو اپنا انٹرسٹ سب سے بہتر سمجھتا ہے وہ سروائیو کرتا ہے. اگر یہ انالائز آپ کو ویلیوبل لگا ہے تو ایک کام کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹس کریں, لائک کریں, شیئر کریں. آپ کے خیال میں کون زیادہ ٹائم تک ٹکتا ہے, زرداری یا عمران؟ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا اس جواب پہ. تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ٹاپک پہ, نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے انالائسس کے ساتھ, نئے تجزیوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.